اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، قوام الدولہ ابو سعید طغرل بوزان آف غزنہ وہ کافر نعمت ہے کہ جس نے اقتدار کی لالچ میں اپنے آقا سلطان محمود غزنوی کے 5ویں بیٹے سلطان عبد الراشد کے ساتھ ساتھ 11 غزنوی شہزادوں کا بہیمانہ قتل کیا۔ آئیے جانتے ہیں فاتح ہند محمود غزنوی کے اس غلام کی تاریخ، جسے ماخذون نے تاریخ میں کافر نعمت اور ملعون جیسے ناموں سے پکارا ہے۔ دوستو، فاتح ہند محمود غزنوی غزنوید خاندان کی بنیاد رکھنے والے ایک ترک مملوک کے بیٹے تھے، جو اپنے والد سبکتگین کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل سے جنگ کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ محمود غزنوی کا 30 سالہ دور بے شمار فتوحات کا دور تھا۔ یہ انہی کا دور تھا کہ جس میں اسلام افغانستان سے ہوتا ہوا ہند اور موجودہ پاکستان کے بلوچستان اور پنجاب تک پھیلا۔ مگر محمود غزنوی کی وفات کے بعد غزنوید خاندان میں اقتدار کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی غزنوی سلطان 7 سے 10 سال سے زیادہ حکمران نہ رہ سکا۔ محمود غزنوی کے جڑواں بیٹوں مسعود اول اور محمد کے درمیان اقتدار کی جنگ بھی طویل عرصے چلی۔ دوسری جانب آہستہ آہستہ سے ابھرتا ہوا سلجوقی خاندان غزنویوں کے لیے ایک الگ آزمائش تھا، لہٰذا سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو لگام ڈالنے کے لیے اس وقت کے حکمران مسعود اول اور طغرل بے اور ان کے بھائی چاغری بے کے درمیان مرو کے قریب دندنکان کی جنگ لڑی گئی، جس میں غزنوید حکمران مسعود اول کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد غزنوید فوج میں بغاوت پھیل گئی اور انہوں نے مسعود اول کو زندان میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جڑواں بھائی محمد کو حکمران بنا دیا، جس نے حکمران بنتے ہی مسعود اول کو قتل کروا دیا۔ مسعود اول کے بیٹے مودود اپنے والد کے قتل کے وقت بلخ میں موجود تھے، لیکن مسعود اول کے قتل کے بعد اپنے چچا محمد کے ساتھ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینے کے لیے جنگ کر کے اگلے غزنوی حکمران بنے۔ ان کا دور 7 سال چلا، لیکن وہ ایک ایسی سلطنت کے حکمران بنے کہ جس کا بیشتر حصہ سلجوقیوں کے زیر تسلط تھا۔ مودود کے بعد جب اقتدار عبد الراشد کو منتقل ہوا، اس وقت سلجوقیوں کی حکومت خراساں تک قائم ہو چکی تھی۔ بہرحال عبد الراشد کا دور ایک بے مثال دور تھا۔ وہ ایک بہترین غزنوید سلطان کے طور پر سامنے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سیاسی سمجھ بوجھ کی کافی کمی تھی۔ وہ کئی معاملات میں اپنے گورنروں پر انحصار کرتے۔ یہ عبد الراشد کا ہی دور تھا کہ جب انہوں نے ایک ترک غلام کو اپنے فوج کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو سعید طغرل سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جو سلطان عبد الراشد کے دور میں فوج کا کمانڈر ان چیف بنا۔ ابو سعید طغرل ماخذوں کی روایت میں کافر نعمت، ملعون، مغرور اور ملعون نامبارک جیسے ناشائستہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ لالچی انسان تھا جس نے اقتدار کی لالچ میں سلطان عبد الراشد کے ساتھ ساتھ 11 غزنوی شہزادوں کا بہیمانہ قتل کروا کر مختصر دور کے لیے غزنویوں کے اقتدار کا خاتمہ کروایا۔ کچھ مورخین نے ابو سعید طغرل کا نام ابو سعید طغرل بوزان بھی لکھا ہے، اور ان کے مطابق یہ محمود غزنوی کا خاص غلام تھا جو سلطان مودود کے دور میں غزنویوں کو چھوڑ کر سلجوقیوں سے جا ملا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ سلجوقیوں کی جنگی تکنیک اور مہارت حاصل کی اور پھر سے سلطان عبد الراشد کے شروعات کے دور میں غزنہ واپس لوٹ آیا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو سعید طغرل بوزان 1041 عیسوی میں سلجوقیوں کی جنگی مہارت حاصل کر کے ترکمانوں کی فوج لے کر عبد الراشد پر حملہ آور ہوا تھا۔ بہرحال ابن بابا اور ابن العاطر کے مطابق ابو سعید طغرل بوزان سلطان مودود کے دور میں اس کا خاص جنرل بن گیا تھا، یہاں تک کہ سلطان مودود اس پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دی تھی۔ سلطان مودود کی وفات کے بعد جب عبد الراشد حکمران بنے تو اس نے طغرل بوزان کو غزنوی فوج کے کمانڈر ان چیف کا عہدہ دیا۔ طغرل بوزان پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا
کہ وہ آسانی سے عبد الراشد کا تختہ الٹ کر خود سلطان بن سکتا ہے۔ لہٰذا بہرحال خود کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے سلطان سے فوج کے دستوں کی قیادت کی درخواست کی تاکہ وہ سلجوکیوں سے لڑ سکے اور انہیں خراساں سے نکال سکے۔ طبقات ناصری کے مطابق سلجوکوں نے غزنوی پر 2 بڑے حملے پلان کیے، جس میں چاغری بے سیستان سے ہوتے ہوئے بست پر حملہ آور ہوئے، جبکہ الپ ارسلان شمالی افغانستان سے غزنہ اور کابل پر حملہ آور ہوئے۔ جزدانی کے مطابق ابو سعید طغرل بوزان نے پہلے تو الپ ارسلان کے خلاف فوج کی قیادت کی اور ہربین یا ہوپیان کے مقام پر الپ ارسلان کو جنگ میں شکست دی۔ اس دوران طغرل بوزان یہ بھی بھانپ چکا تھا کہ سلطان عبد الراشد بس میں چاغری بے سے لڑنا نہیں چاہ رہے، اور اگر سلجوقی فوجیں چاغری بے کی قیادت میں پروان کے علاقے تک پہنچ گئیں تو غزنویوں کے لیے حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس نے ہوپیان پر الپ ارسلان کو شکست دینے کے بعد جنوب کی جانب سیستان کی طرف پیش قدمی کر دی، اور تقریباً نومبر 1051 عیسوی میں اچانک طاق کے قلعہ پر حملہ آور ہوا۔ ابو الفضل نے سلجوق فوجوں کے ساتھ مل کر قلعہ کی دفاع کے لیے بہت کوششیں کی، مگر طغرل بوزان کے سامنے وہ سب ناکام رہیں۔ دوسری جانب طغرل نے 1000 خفیہ افواج کے ساتھ سیستان پر حملہ کر دیا، جس سے چاغری بے کو بہت بری شکست سے دوچار ہونا پڑا، مگر پھر بھی طغرل بوزان طاق کے قلعہ پر قبضہ نہ کر سکا۔ بالآخر دسمبر 1051 عیسوی کو وہ قلعہ کا قبضہ چھوڑ کر غزنہ کی طرف روانہ ہوا، اور ان تمام کامیابیوں کے بعد وہ فوج کے ایک طبقے کو اپنا وفادار بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ طغرل بوزان ابھی غزنہ کی حدود سے باہر ہی تھا کہ اس نے سلطان عبد الراشد کو پیغام پہنچایا کہ افواج تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سلطان عبد الراشد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے خود کو قلعہ کے ایک کمرے میں بند کر لیا۔ لہٰذا غزنہ پہنچتے ہی 1052 عیسوی میں اس نے قلعہ پر حملہ کر دیا، جہاں اس نے سلطان عبد الراشد کے ساتھ ساتھ 11 غزنوی شہزادوں کا بہیمانہ قتل عام کیا، مگر مسعود اول کے 3 بیٹے فرخ زاد، ابراہیم اور شجاع کو فوج میں بغاوت کے خوف سے صرف گرفتار ہی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مسعود اول کی بیٹی کے ساتھ اس نے زبردستی شادی کی تاکہ اس طرح سے سلطان بننے میں اسے آسانی ہو سکے۔ سلطان مودود نے پہلے ہی اپنی بیٹی کی طغرل بوزان کے ساتھ شادی کروا دی تھی، پر اب سلطان مسعود کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد غزنوی تاج کا حقدار بھی بنے۔ طغرل بوزان نے سونے اور چاندی کے سکے بھی اپنے نام ابو سعید طغرل اور لقب قوام الدولہ کا نام سے جاری کیے۔ ساتھ ہی ساتھ عباسی خلیفہ القائم نے بھی طغرل بوزان کو نئے سلطان کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ ان سب کے باوجود سلطنت میں غزنوی خاندان کے لیے بہت جذبات پائے جاتے تھے، اور لوگ طغرل بوزان کو دلی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، مگر اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں ابھی تک غزنوی افواج موجود تھی، جس کا کمانڈر ان چیف کرغز تھا، جس کو طغرل بوزان نے خط لکھ کر سلجوکیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کرغز جو کہ غزنویوں کا وفادار تھا، اپنے ایک غلام ساتھی کو دھوکے کے ساتھ حکمران کے عہدے پر فائز ہوئے دیکھ نہ سکا، لہٰذا اس نے طغرل بوزان کو سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ سلطان عبد الراشد اور غزنوی شہزادوں کے قتل کے اوپر مذمت بھی کی، اور دوسرے سپہ سالاروں کو بھی خط لکھ کر شرم دلانے کی کوشش کی۔ کرغز کے اس اقدام سے طغرل بوزان کے خلاف لوگوں میں جذبات ابھرنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ غلاموں میں بغاوت بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ بالآخر سلطان مسعود کے ایک ذاتی غلام نشتگین نے سلطان مسعود کے ساتھ اپنی وفاداری جتانے کے لیے مارچ 1052 عیسوی کو طغرل بوزان کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا سر ایک چھڑی پر لگا کر غزنہ کی گلیوں میں لہرایا گیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ طغرل بوزان کا قتل ہو چکا ہے۔ طغرل بوزان کے قتل کے 3 یا 5 دن کے بعد کرغز انڈیا سے لوٹ کر آیا، جس نے سلطان مسعود اول کے بیٹے فرخ زاد کو تخت پر بٹھا کر غزنوی حکمرانی کو بحال کیا۔
دوستو دراصل تغرل بوزان اپنی قید میں موجود تینوں شہزادوں کے قتل کا بھی حکم دے چکا تھا، مگر زندان کے افسر نے اس حکم کو خود ہی مؤخر کیا اور تغرل بوزان کا حکم نہ مانتے ہوئے شہزادوں کی پھانسی سے گریز کیا۔ اسی دوران جب تغرل بوزان کے قتل کی خبر ملی تو شہزادوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ابراہیم چونکہ بڑا بھائی تھا اس لیے حکومت کا حقدار بھی تھا، مگر وہ اپنی مسلسل بیماری کی وجہ سے حکمرانی سے دستبردار ہو گیا، اسی لیے فرخزاد اگلا حکمران بنا، جبکہ کرغز نے سلطان عبدالراشد اور 11 شہزادوں کے قتل میں ملوث ہونے والے فوجیوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح ابو سعید تغرل بوزان جیسے لالچی انسان کا اقتدار صرف چند دنوں کے بعد ہی اختتام پذیر ہوا۔ دوستو سلطان عبدالراشد کے ساتھ ساتھ 11 غزنوی شہزادوں کے بہیمانہ قتل کی وجہ سے تغرل بوزان کو کافر نعمت یا ملعون بھی کہا جاتا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔